الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، ہم اس وقت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں۔ یہ عشرہ بہت عظیم اور بابرکت ہے کیونکہ اسی عشرے میں شب قدر جیسی عظیم رات آئی ہے۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فضائل شب قدر۔ شب قدر کا معنی عظیم اور شرف ہے۔ عربی زبان میں اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے پچھلے کوئی قدر نہیں ہوتی وہ بھی اس رات میں عبادت اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب قدر بن جاتا۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور فیصلے کے بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں آنے والے سال کے بہت سے معلومات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ اس رات میں ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کب آتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایک اہم نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بدنصیب وہ شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب عفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ میرے عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کی یہ آخری راتیں بہت قیمتی راتیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کچھ نوجوان ان راتوں میں مسجد کے بجائے چوکوں میں یا سرکلوں میں یا دکانوں پر یا فضول باتوں پر وقت گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر ہم اس رات کو ضائع کر دیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، ان راتوں میں مسجد کا رخ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیں۔ کیا پتہ یہی رات ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو۔ اگر آج ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار دے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔